محمد بن سنینا رسول کریم اما بعد. رمضان کا مغفرت کا شروع ہے، عصر کا وقت ہے اور ذکر کی مجلس ہے. اللہ کے نام خاص ہے کہ اس قیمتی وقت میں، اس عظیم وقت میں اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر مرتا. باقی صالحات جو ہیں اللہ کے نزدیک اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، وہ مرتب خیر مرتب، اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی، آخرت کے حساب سے بھی بہت بہترین ہے. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات الصالحات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر کیا. اللہ کے ذکر کے کلمات ہیں، ان کلمات سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویسے کلمات ہیں جن کو اللہ نے خیر کے کلمات فرمایا ہے، اور ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہے اللہ کا ذکر جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. دوستو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بخشے بخشائے ہیں. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 عمل کو لازم کرو، پکڑ لو اس کو. اس میں یہ ہے کہ توبہ ہے. سب سے پہلے اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے. استغفار اس کو کہتے ہیں. سچی بندی توبہ کرے. مجھے رمضان کی توبہ ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت پکار رہی ہے رمضان کے اندر. وہ ہے بندہ جو مجھ سے مغفرت کرے، مجھ سے معافی مانگے. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ 3 شرائط ہیں توبہ کی. 3 شرائط پر مبنی ہے توبہ. پہلی چیز یہ کہ وہ اپنے گناہوں پہ پچھتائے. لیکن جس کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر وہ گناہ کی توبہ کیسے مانگے؟ ہمارے سامنے گناہ ہی نہیں ہے تو پچھتائیں گے ہم کس چیز سے؟ تو ریگریشن از دا فرسٹ کنڈیشن آف توبہ. جو مرد عورت جو رمضان میں توبہ کرنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں ڈرنا ہے کہ پہلا عمل ہے رمضان کا جو ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور وہ توبہ ہے. کون سا انسان ہے جسے غلطی نہیں ہوتی، خطائیں نہیں ہوتی؟ بس رمضان کے اندر انسان توبہ کرے. یعنی پہلی شرط کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو، پچھتائے. بس یہ گناہ ہوئے ہیں، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے یہ زیادتی کی ہے، میں نے اللہ کی یہ نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے افسوس ہے میں ایسے کام کرتا رہا. جن کاموں کو تو نے مجھے حکم دیا تھا ان کاموں کو میں بجا نہیں لایا، ان کاموں کو میں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے موقع دے دیا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ تیرے حضور میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو پہلے ہی کنڈیشن توبہ کی یہ ہے. نبی خاص طور پہ فرما رہے ہیں، اور یہ اشرا ہے بھی توبہ کے لیے ایسی توبہ کرو. دوسری کنڈیشن توبہ کی یہ ہے کہ آدمی اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. اب تک میں گناہ کرتا تھا، میں اللہ تعالیٰ
چھوڑتا ہوں اس کو. میں ڈرگس پیتا تھا، شراب پیتا تھا، غلط کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، داڑھی گاڑتا تھا، برے حالات تھے میرے. یہ سارے عذابوں کام میں کرتا تھا. پتہ ہے کب موت میری آ جائے، کب میں چلا جاؤں اس دنیا سے. بڑا سا تم مجھے چانس دے رہا ہے تو کہتا ہوں میں اس کام کو بھی چھوڑتا. تو دو چیزیں، پہلے پچھتانا ہوتا ہے گناہ کو، نمبر 2 اس گناہ کو سیوک چھوڑ دے. گناہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ہم اس کام کو کرتے ہیں. تیسری چیز پھر وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی میں تیری رحمت سے، تیرے فضل سے پوری توفیق تو دے گا، میں اس کام سے بچنے کی کوشش کروں گا. جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کو فرمایا یحلزنا توبۃ نصوحا، اب تیری توبہ جو ہے پکی ہو گئی. ایک تسلیم کرتے ہیں توبہ توبہ استغفار استغفار، یہ تو وظیفہ ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. اس سے توبہ ان شرائط سے ہوتی ہے، بتائے گی تو ایک وظیفہ بن جاتا ہے. استغفار استغفار، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے. توبہ کرنی ہے تو ایک ہی دفعہ پکی بات، 3 شرطوں کے ساتھ. اپنے گناہ پہ پچھتانا ہے، گناہ اس کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عزم کرنا ہے. عزم کہتے ہیں مسلم ارادہ، وعدہ نہیں کر رہا. I won't do it inshallah. What are you doing? Don't worry about it. کیونکہ پیچھے اللہ سے خود مدد کریں گے اللہ تعالیٰ چھوڑا. پچھتانے کیا بات، انسان ہے، خطا خار ہے، گناہ تو ہوتے ہی ہیں نا. تو موقع بھی دے رہے ہیں اللہ پاک. دیکھیں آپ کمپیوٹر پہ آپ لکھے جا رہے ہیں، بیچ میں غلطی آ گئی، وہ ساری عبارت غلط ہو رہی ہے. اب آپ کیا کریں، اس کو کس طرح کریں؟ ڈیلیٹ کریں گے، ساری غائب. اللہ تعالیٰ نے ڈیلیٹ بٹن رکھا اپنے پاس. کہ سارے غلطی کرتے ہیں، پورا سال ہم کرتے ہیں، پورا سال. تو اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی کہ اب تو آ جاؤ. آپ گناہ اس پہ گناہ چھوڑو گے تو 70 گناہوں چھوڑنے کا ثواب ملے گا اور رمضان کا ثواب ملے گا. باقی پھر دیکھی جائے گی الحمد للہ جو کچھ ہے. آج کے بعد وہ گناہ نہیں کرتے، بس ختم، قصہ ختم. تو کم از کم رمضان تو مل گیا نا. خود ایسا لگے گا نہیں، اس نے رمضان کی عزت کی ہے، احترام کی ہے، کم از کم گناہ کا معافی کی، تو رمضان تو مل گیا نا کم از کم. پھر پورا اس چیز کو سوچنے کے پورے 10 دن دیے ہمیں. ایک دن پورے 10 دن سوچو. آج دیکھے جا رہے ہیں نا اب ماشاء اللہ، تھوڑے دن رہ گئے، 3-4 دن ایسے سلے کے. جنہوں نے سوچ لیا اور کر لیا، مزے ان کے الحمد مزے. اللہ تعالیٰ رمضان تمہارا ہو گیا، جس مقصد کو میں تمہیں نظام دیا تھا تم نے یہ کام کر دیا. اچھا گھبراتے کیوں، توبہ کرتے نہیں یار پھر غلطی ہو جائے گی، پھر ہم یہ کام کریں گے، وہ پھر دیکھی جائے گی. پھر تو اللہ تو ہے نا، رحم ہے نا، پھر کوئی چانس دے گا اللہ تعالیٰ. رمضان تو لینا ہم اللہ تعالیٰ سے، پھر کی بات چھوڑیں، آگے فیصلہ کرنا. جس رب نے آج معاف کر دیا تو کل بھی معاف کر دے گا. تو کریں گے کیوں گناہ؟ پھر ضرورت ہی نہیں گناہ کرنے کے لیے. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. دیکھیں کیسی پیاری حدیث ہے، شیخ الحدیث نے لکھا ہے اس حدیث کو. میں صحابی اپنی حفاظت کر لو. صحابی ڈر کے کس چیز سے حفاظت کریں گے؟ جنگ آ رہی ہے، دشمن حملہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی حفاظت کرو، حفاظت کرو. یا رسول اللہ کوئی جنگ ہے، یہ دشمن سے ہم حفاظت کریں، ڈھالیں سنبھالیں؟ فرمایا نہیں، دوزخ کی آگ سے اپنی حفاظت کرو، جہنم سے. اصل چیز وہ ہے، دوزخ کی آگ سے اپنی حفاظت کرو. کیسی حفاظت کریں؟ میں اس کی حفاظت کا طریقہ لگاتا ہے، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیں گے. یہ کلمات بڑے زبردست ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سانس ان کو پڑھتے ہیں تو یہ کلمات ابھی تم پڑھ رہے ہیں، یہ سالو باقیات ہیں. جیسے ہمارے منہ سے نکلتی ہیں نا چیزیں، یہ ملک ہو جاتی ہیں فضا کے اندر. امیٹیٹ نہیں ہے لفظ،
They are hanging in the atmosphere. وہ ہینگ ہوتے ہیں اس طرح. جو کلمے ہم پڑھتے ہیں ان کی شکل بن جاتی ہیں, آسمان پہ جمع ہوتے رہتے ہیں اس سے. جب انسان مرتا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کو, قبر میں آنے نہیں دیتے, وہ کسی کو عذاب کو نہیں آنے دیتے. ساؤنڈنگ ہے. آج بتائیں ہم نے کتنا ذکر کیا ہے, بتائیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تم نے ذکر کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. یہ 4 عمل بتائیں, بتائیں کتنا ہم نے عمل کیا اس میں, کس نے سچی توبہ کی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں. رمضان تو یہ جو اللہ کے نبی بتائیں وہ کام کیا جائے یا نہیں, دوسرے کام تھوڑی کرنا ہے, پہلا کام. تو فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ کا ذکر ہے. جو لوگ سمجھ جاتے ہیں, اللہ نے ان کو کہا عقل مند لوگ ہیں, الذین یذکرون قیاما وقعودا علی جنوبہم. یہ کون ہے؟ اولی الباب لوگ ہیں, یہ عقل مند لوگ. ان کو باتیں سمجھ آ گئی کہ ہماری زندگی کیا ہے, مختصر ہے, ہمیں وہاں جانا ہے, اور وہاں کے لیے سب سے بہترین خزانہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین قیاما وقعودا علی جنوبہم. پھر کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں, لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن تعریف کر رہا ہے ذکر کرنے والوں. 3 پوزیشن, کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد, بیٹھے ہیں تب بھی اللہ یاد, سونے گئے تب بھی اللہ یاد, سوتے میں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولو الباب لوگ ہیں. انہیں سمجھ آ گئی اللہ کے ولا ذکر اللہ اکبر. یہ سمجھے سب سے زیادہ جو آخرت میں ہمیں فائدہ دے گا, موت سے لے کے آخر تک, وہ کیا دے گا؟ اللہ کا ذکر دے گا. اس کو عادت بنایا. رمضان کی خوبی ہے ایک چیز, رمضان میں اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ جو عمل انسان رمضان میں اختیار کر لے تو پھر بعد میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے, انسان اس کی عادت پڑ جاتی ہے انسان, پھر ذکر بھی لگ جاتا ہے اللہ کی فضل سے. کریں گے بھائی ذکر اللہ کا. اللہ نے کہا عقل مند لوگ ہیں, سمجھ گئے بات. ہم کہتے ہیں عقل مند کون لوگ ہیں؟ وہ جی فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے, جی وہ آدمی بڑا عقل مند ہے. لیکن عقل مند تو وہ ہے جس کو اللہ پاک عقل مند سمجھے. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے بتائی ہے. مشکل ہے ذکر کرنا, بہت آسان. سب سے آسان عبادت اللہ کا ذکر ہے, اور سب سے اہم عبادت اللہ کا ذکر ہے. سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور قرب جو ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جس عبادت سے, یہ سب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کہ جو کہتے ہیں نا مجھے اللہ مل جائے, اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے میں قریب ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ میں محبت کروں. پوچھے کیا عمل کروں؟ پھر کیا بتایا گیا؟ بس ایک عمل کر. کیا؟ اللہ کا ذکر کر سکتے. صحیح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ہمیشہ جو کثرت ذکر کرنے والے ہوں گے نا, انہیں اللہ سے بہت پیار ہوگا. ان کو اللہ سے بہت پیار ہوتا ہے. اور جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے, نہیں مانتا پھر بات بھی مانتے ہیں. نہیں, یہ اللہ نے کہا پیار کا مطلب تو یہی ہوتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. تو کتنا بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہو, اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو, دوزخ سے بچنا چاہتے ہو. کوئی عمل بھی ذکر سے بڑھ کر عذاب قبر سے بچانے والا نہیں ہے. کتنے فائدے ہیں اس کے. آسان بات ہے. آسان یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر سیکھ لو, دل کا ذکر سیکھ لو اور کام چھٹی ختم. ایک دو شیخ آپ کو ذکر سکھا دے, وہ پھر ذکر چلتا ہی رہتا ہے. وہ بے وضو آپ سونے جائیں, کھڑے جائیں, بیٹھیں, وہ دل جو ہے نا آپ کا اللہ 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 کرنا شروع کر دے. پاکستان میں میرے عزیز تھے, ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. عزیز ہے میرے, اندر آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر سرجن لگے ہیں تو باہر بھگا ہے سرجن.
کہتا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہتے کیوں؟ اس کے دل سے تو عجیب آواز آ رہی ہے. کہتے یہ ایسے ہم نے پرشن کیے، یہ دل کی حالت ہم نے نہیں دیکھی. کیا کرتا تھا؟ وہی کان لگائی اللہ اللہ کر رہے دل اس کا، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے. اس سے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، کراچی کی بات ہے میرے عزیز. تو دل پہ ذکر سیکھ لیا تو وہ رکتا نہیں، کیونکہ اللہ نے آسان کیا نا ذکر کرنا. وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، ٹیکسی بھی چلا رہا ہے، دکان بھی کر رہا ہے، مال بھی کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ. جب سونے جاتا ہے کروڑ بدلتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے جب مرتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں تو مرتے ہیں وہ، ان کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے. جس نے ذکر سیکھنا ہے فقیر حاضر ہے، آپ کو بھی ذکر سکھا دے گا. اگر ذکر سیکھ لیا تو رمضان بھی کی آپ نے نبی کو بات مان لی کہ کثرت ذکر سے کرو. اللہ کے نبی ٹھیک ہے، شخص نے بات مان لی ہے، اس نے ذکر بھی سیکھا رمضان میں، آپ یہ سب سے بڑا کلام ہے. تو وقت ضائع نہ کریں، انشاءاللہ ذکر کے بعد آپ کو ذکر سکھا دوں گا، جو ذکر سیکھ جائے گا. پھر کیا بن جائے گا 1 منٹ میں؟ الذین یذکرون کیا، ان لوگوں میں چلا جائے گا ہر روز جو ذکر کرنے والے لوگ. گروپ ہیں، یاد رکھیں، مر جاتے ہیں نا آپ، یہاں بھی گروپ بنے نا، اور گروپ بنائے اللہ تعالیٰ نے، دروازے بنائے جائیں، فلاں دو یہ جائے گا، فلاں دو سے جائے گا، فلاں دو یہ جائے گا. لیکن ذکر کرنے والوں کا الگ دروازہ بنایا ہے. پڑھنا حدیث ہے، ان کا دروازہ الگ ہے، وی آئی پی لوگ ہیں وہ، ماشاء اللہ. ادھر سے ذکر کرنے والے ادھر، بھائی صرف ذکر کرنے والے آئیں گے، ماشاء اللہ. یہاں رش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے تھے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. چلو تھوڑا ذکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم لک الحمد کما انت علی وصلی علی سیدنا محمد. لا الہ الا اللہ عظیم العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الأخلاق في الأخلاق في دين دنيا ودين. اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا. اللهم احفظنا بكل ولاية دنيا الآخرة. اللهم احفظنا بكل ولاية دنيا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صلِّنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأحشرنا جمع القيامة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ولا عافية والضيقات ادفع ضيقاتنا. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ويا نافي الأمراض صلاة يا رب العالمين. هدنا خلق من خاتمون. اللهم بارك لنا في موت في الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت والسكرات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا. اللهم نعوذ بك عذاب القبر عذاب جهنم فتنة المحيا والممات فتنة المسيح يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حول ولا قوة. ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، ہمارے سارے لواقین کو بخش دے، ہمارے تمام گئے ہوئے رشتہ داروں کو بخش دے یا اللہ. ہمارے ایک ساتھی نور محمد جو ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے ان کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو میرا مولا کشادہ فرما دے یا رحم الرحمین یا رحم الرحیم. ہم سب کا انجام آخر بہتر فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.